بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، چند منٹ میں آپ کو کچھ خاص بات بتا دیتا ہوں۔ اگر ان فتنوں سے بچنا آج کے دور کے تو 150 سال پیچھے چلے جاؤ بس۔ اولیاء کرام کی کتابیں پڑھ لو، ان تمام فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ بس یہ ایک ہی فارمولہ ہے جو اولیاء کرام نے لکھا ہے، بس ان کتابوں کو دیکھو، انہی تفسیروں کو دیکھو، انہی تشریحات کو دیکھو۔ باقی جو آج کے زمانے کی کتابوں سے ہاتھ لگاؤ گے تو پھر یہی کھینچا کھانچی کا معاملہ ملے گا۔ مطلب وہ ایک دوسرے کو پٹکنے کی کوشش اور ذلیل کرنے کی کوشش اور ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش۔ ننگا مطلب نیچے دکھانے کی کوشش۔ دونوں کے اندر غلطیاں ہیں، ماننے کو دونوں ہی تیار نہیں ہیں۔ امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دونوں مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے عالموں کو صحیح کرنے میں لگے ہیں، اسلام وہیں کمائیں گے۔ اسلام کی ترقی ہو نہیں رہی، اسلام کی اشاعت ہو نہیں رہی، اسلام کی تبلیغ ہو نہیں رہی ہے۔ اور یہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر ایسے تعویلیں کی جائیں گی نا اس طرح کی باتوں کی الٹی سیدھی، تو پھر غلام، انہوں نے لکھا ہے، پھر تو قادیانی کو ہی مسلمان ماننا پڑے گا۔ اگر ایسے تعویلیں کی جائیں گی تو قادیانی کو ہی مسلمان ماننا پڑ جائے گا کہ آپ کسی کی بات کی تعویل کر دو کہ صاحب وہ یہ مطلب نہیں تو وہ مطلب ہے، تو پھر سب کو ہی گلے لگا لو، قادیانی کو بھی، شیعہ کو بھی، اور جو ہے کہ عیسائی کو بھی، پادریوں کو بھی۔ جب تعویلیں ہی کرنا ہے تم لوگوں کو تو کہہ دو کہ ہم تو تعویلیں کریں گے، ہم لوگ ہم یہ والا مذہب مانتے ہیں، تعویلوں والا۔ اب بتائیے یہ تعویلیں کر رہا ہے، دیکھو آپ، دیکھیے یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ، بعض کو بعض کہہ رہا، بعض زواد لگانے لگے یہ لوگ۔ یعنی نماز میں زنا کا خیال کرنے سے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا خیال کر لینا بہتر ہے۔ استغفر اور اللہ۔ شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب لا رسالت الہ مآب صلی الا اللہ علیہ وسلم ہو، صرف ہمت کرنا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بدرجہ بدتر ہے، لا الہ کیونکہ الا اللہ شیخ کا محمد خیال تو رسول اللہ، تعظیم لا و الہ تکریم الا کے اللہ ساتھ محمد۔ انسان کے دل کی گہرائی میں پیوست ہو جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ وہ خیال حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی یہ تعظیم و تکریم جو نماز میں ملحوظ و مقصود ہوتی ہے، شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اصل میں تصوف کی ایک اصطلاح ہے صرف ہمت۔ صرف ہمت کے بارے میں یہ دیکھو مولانا اب یہ اسماعیل کیا شریف کیا رحمۃ صرف ہمت، کیا صرف ہمت کا وہ بتائے گا۔ میرا نمبر لے تو میں تجھے بتاؤں گا صرف ہمت کیا ہوتا ہے۔ میں اس سے بات کر 88 152 53 598۔ کبھی بھی بات کر مجھے میسیج کر کے ذرا ٹائم بتا دے تاکہ میں تجھے اچھی طرح تیار ملوں۔ اسی مسئلے صرف ہمت میں صرف 20 منٹ بات ہو، 10 منٹ تو بتلانا، 10 منٹ میں بتاؤں گا، اور وائرل کر دینا اس کو۔ 20 منٹ کا مناظرہ ہوگا یا 30 منٹ کا، 1 منٹ بات ہوگی بس، یہ 2 منٹ یا 1 منٹ، 5 وائس تو ڈال دے 2 منٹ کی، 5 منٹ ڈال دیتا ہوں، اس کا جواب تو دے دینا، نہیں تو میں دے دوں گا۔ یہ بڑا آیا صرف ہمت، یہ دیکھو اس کا چہرہ پہچان لو آپ، یہ چہرہ دیکھو آپ، اس کا کتنا منوس چہرہ لگ رہا ہے، دیکھو آپ کیسا منوس چہرہ لگ رہا ہے مردود کا، دیکھ رہا ہو آپ کیسا منہ بنا رہا ہے، کتنا منوس چہرہ لگ رہا ہے اس کا۔ ایسے لوگ ہیں جو قوم کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے کیا نماز ہوگی صاحب؟ اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں کیا نماز ہوگی ان کے پیچھے جب اس طرح کی یہ باتیں کریں گے؟ اب ان کے حساب سے اگر ان سے پوچھا جائے، یہ کتاب جو ہے 150 سال پرانی ہے، اگر دنیا کی کسی بھی کتاب میں تو بتا دے یہ بات لکھی ہو دنیا کی، تو کیا 1250 سال پہلے کے مسلمانوں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا؟ صرف ہمت والا جو یہ بتا رہا ہے کہ صاحب صرف ہمت کے طور پر کہتے ہیں، صرف ہمت اسے کہتے ہیں کہ خیال لانا۔ کون اللہ کے رسول کا خیال لاتا ہے نماز میں؟ میرے خیال سے تو کوئی بھی فرقے والا اس طرح سے نماز نہیں پڑھتا، کیا ہے وہ شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، قادیانی ہو، جتنے بھی فرقے بنا مسلمان ہیں، کوئی بھی فرقہ اس طرح سے اللہ کے رسول کا خیال لا کر اسپیشل طریقے سے
خیال لا کر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ اور رسول کا خیال تو ہر وقت رہتا ہی رہتا ہے، خیال کون لائے گا اس طرح سے؟ ویسے ہی خیال رہتا ہے، لانے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ لانے کا کیا مطلب ہے صرف ہمت کا؟ اور جب اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے تو کون اللہ کے رسول کا خیال اس طرح سے لائے گا؟ یہ بدگمانیاں پیدا کرنا اور پھر اس طرح سے توہین آمیز الفاظوں کا استعمال کرنا، یعنی تعویلات کرنا، اور یہ پرواہ کرنا کہ ہمیں اپنے مولوی کو بچانا ہے۔ تو مولوی کی تجھے فکر ہے، اللہ کے رسول کی فکر نہیں ہے، کیا جواب دے گا قیامت میں تم؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ وہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ رسول جب تمہیں بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ، لما اذا دعاکم لما یحییکم، تم جس حال میں بھی ہو۔ اور صحابہ نے تو اللہ کے رسول کی طرف دیکھا نماز کی حالت میں تو ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ بخاری شریف میں جامع الدراری جو حوالہ دیا علامہ طاہر القائی صاحب نے، رشید احمد گنگوہی صاحب کی جو کتاب ہے اس کا حوالہ دیا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، برسوں نمازیں پڑھی ہیں، پھر صرف ہمت کا مسئلہ کہاں گیا تمہارا؟ ہیں صحابہ کرام نے تو نمازیں پڑھی ہیں، رکوع کیے، سجدے کیے، اللہ کے رسول کے پیچھے رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیے، قرات بھی سنی، آواز بھی سنی۔ اور جو آدمی مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھے گا پوری نماز میں یہ خیال رہے گا کہ ہم اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے کوئی بھی خیال لا کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان کے دل میں ہر وقت اللہ رسول کا خیال رہتا ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے گی۔ یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں تعویلیں کر کے قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔